قرآن مجید پڑھنے والے کی تکریم کا ایک تیسرا زاویہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کائنات کے اندر اگر قابل رشک کوئی انسان ہے جس کو دیکھ کے یہ تمنا اور تڑپ کا اظہار کیا جا سکتا ہے، یہ ذوق اور شوق انسان کے سینے میں پنپتا نظر آتا ہے، جو سچا مومن ہے کہ جب وہ کسی قاری قرآن کو دیکھتا ہے لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، قابل رشک پوری کائنات میں سے نہ کو کسی منصب اور عہدے کے مالک کو کہا ہے، نہ دنیا کے سب سے بڑے لینڈ لارڈ کو کہا ہے، نہ دنیا کے اندر سب سے فیمس اور سب سے زیادہ افرادی قوت والے کو کہا ہے، کہا قابل رشک اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے اور دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی روشنی میں عمل کرتا ہے۔ الحمدللہ الذي بيده مقاليد الفرج والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فضيلة مآب علماء کرام، لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک و رازق ہے، اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، پھر اس کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے ہادی و مرشد کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا۔ جن ہستیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو پسند کیا، اللہ ذوالجلال نے ان ہستیوں کے ایمان کو دنیا کے لیے مقیاس اور میزان قرار دیا۔ وہ کون سے اصول اور ضابطے تھے جن کی روشنی میں ان کی تربیت کی گئی؟ ان ضابطوں اور اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ ان کی تربیت کی ابتدا اور انتہا قرآن مجید تھی۔ یہ اللہ ذوالجلال کا فیصلہ ہے، یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے اصطفاء و اجتباء ہے، یہ اللہ کی سلیکشن ہے کہ جس کو اپنی کلام کے لیے مختص فرمائے۔ وہ چاہے تو کسی مکان کو فضیلت سے نواز دے، دنیا کے کسی خطے میں
55 سال 6 مہینے اگر نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی جائے، اس کے مقابلے میں ایک نماز اگر بیت اللہ میں پڑھی جائے تو 55 سال 6 مہینے نمازوں سے اجر و ثواب اسے زیادہ ملتا ہے۔ یہ اسی کا ہی فیصلہ ہے، وہ چاہے تو کسی زمان کو فضیلت سے نواز دے۔ اگر کوئی شخص 83 سال 4 مہینے عبادت کرتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک شخص صرف لیلۃ القدر کے گنتی کے 5 سے 6 گھنٹوں کی عبادت کرتا ہے، اسے 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب اللہ جلال عطا کرتے ہیں۔ وہ چاہے تو کسی کلمے کو فضیلت سے نواز دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، اتنا بڑا ترازو لگایا جائے گا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اگر 7 زمینیں اور 7 آسمان اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو پھر بھی وہ پلڑا بھرے گا نہیں، لیکن اللہ ذوالجلال کے فیصلوں پر راضی ہو کر اگر انسان الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے لبالب نیکیوں سے بھر جائیں۔ اللہ ذوالجلال کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ عزت و تکریم اگر اللہ ذوالجلال نے دنیا میں کسی کو عطائی ہے تو وہ ہے جس نے قرآن مجید کو نعمت سمجھا۔ بلکہ قرآن مجید ایسی نعمت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو نعمت سمجھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو اس انسان کو بھی اللہ ذوالجلال دنیا کے لیے نعمت بنا دیتا ہے۔ اس قدر اللہ ذوالجلال نے اس میں عزت رکھی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب پڑھ لیں، آپ کو کسی کتاب میں اس کے ایک ایک حرف کے بارے میں کوئی اصول و قواعد نہیں ملیں، ایک ایک حرف کو، ایک ایک لفظ کو وزن نہیں کیا گیا۔ یہ واحد قرآن ہے جس میں اللہ ذوالجلال نے تکریم کا یہ زاویہ رکھا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ کوئی ایک حرف پڑھتا ہے قرآن مجید کا، خواہ اس کا ترجمہ اسے آتا ہے یا نہیں آتا، ایک حرف کے بدلے رب تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ الف لام میم اس کا کوئی بھی معنی نہیں جانتا، سب یہی لکھتے اور بولتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ ہی خوب جانتا ہے اس کے معنی، لیکن یہ الف لام دیکھنے میں ایک کلمہ لگتا ہے۔ اللہ ذوالجلال الف کی الگ، لام کی الگ اور میم کی الگ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے والے کی تعظیم اور تکریم کا دوسرا زاویہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی آج 7.5 ارب لوگ دنیا میں اگر موجود ہیں تو 6 ارب تو کافر، بقیہ 1.5 ارب مسلمانوں میں روئے زمین میں جہاں جہاں وہ بستے ہیں، سب سے بہترین اگر کوئی انسان ہے، محمد مصطفیٰ کی زبان اطہر نے جو بیان کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔
قرآن مجید پڑھنے والے کی تکریم کا ایک تیسرا زاویہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کائنات کے اندر اگر قابل رشک کوئی انسان ہے جس کو دیکھ کے یہ تمنا اور تڑپ کا اظہار کیا جا سکتا ہے، یہ ذوق اور شوق انسان کے سینے میں پنپتا نظر آتا ہے، جو سچا مومن ہے، کہ جب وہ کسی قاری قرآن کو دیکھتا ہے لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، قابل رشک پوری کائنات میں سے نہ کو کسی منصب اور عہدے کے مالک کو کہا ہے، نہ دنیا کے سب سے بڑے لینڈ لارڈ کو کہا ہے، نہ دنیا کے اندر سب سے فیمس اور سب سے زیادہ افرادی قوت والے کو کہا ہے، کہا قابل رشک اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے اور دن رات اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی روشنی میں عمل کرتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والے کی تعظیم کا ایک چوتھا زاویہ یہ ہے، ویسے تو اللہ کی ساری ہی مخلوق ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلی، اللہ ذوالجلال کے کچھ خاص الخاص بندے بھی ہیں۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، استفسار کیا گیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر وہ کون سی ہستیاں ہیں جو اللہ کے خاص الخاص بندے ہیں؟ قال اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، روئے زمین پہ اگر خاص الخاص کا لقب پانے والے اگر ہیں تو وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کی دولت نصیب ہوئی، یہ اللہ ذوالجلال کے خاص الخاص ہیں اور اللہ والے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے والے کی تکریم کا ایک پانچواں زاویہ بھی ہے۔ آج دنیا میں تو شاید عام لوگوں کے تصور میں یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والے کی کیا قدر ہے، اس قدر کا اندازہ تو آج بھی دنیا کو ہے جن کو اللہ نے سلیم الفطرت بنایا ہے، لیکن ایک وہ زاویہ ہے تکریم وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، جب پوری کائنات کو صفوں میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررہ، اس دن یہ فیصلہ ہوگا اللہ ذوالجلال قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کو آگے پہنچانے کی مہارت حاصل کرنے والے کو فرمائیں گے آ جاؤ، آج ان خاکی صفوں سے نکل کے آ جاؤ، ان صفوں میں آ کے کھڑے ہو جاؤ جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں۔ یہ تکریم کا زاویہ کس قدر خوبصورت ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والے کی تعظیم کا ایک چھٹا زاویہ بھی ہے۔ یجیء القرآن یوم القیامہ کالرجل الشاحب، انتہا درجے کا خوبصورت انسان کی شکل میں قرآن آئے گا اور اللہ ذوالجلال سے تقاضا کرے گا یا رب حلی، اے اللہ یہ قرآن پڑھنے والا ہے، اسے انعامات سے نواز۔ جب پوری دنیا بے لباس ہوگی، قرآن مجید پڑھنے والے کی تکریم کا یہ چھٹا زاویہ ہوگا فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ، اللہ ذوالجلال اس قرآن پڑھنے والے کو خلعت فاخرہ، عزت کا لباس پہنا دے۔ قرآن مجید پڑھنے والے کا ایک ساتواں تکریم کا زاویہ آئے گا جب قرآن دوبارہ تقاضا کرے یا رب زدہ،
یہ اللہ کو شعور بھی عطا کیا. فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ، یہ 7واں زاویہ سامنے آئے گا. اللہ ذوالجلال قرآن پڑھنے والے کے سر پہ تاج سجا جائے گا. ضوءه احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہو. اور صرف قرآن پڑھنے والے کو نہیں، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اللہ ذوالجلال کے حکم کی روشنی میں والدین کو بھی ساتھ لایا جائے اور ان کے سروں پہ بھی وہ تاج سجائے جائیں. جس کو سجانے کے بعد وہ سوال کریں گے، یا رب بما کسینا، یہ تاج ہمیں کیوں پہنائے گا؟ ہماری تاج پوشی کا اثر راز کیا؟ رب تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا، 2 جواب. بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کے ہاتھ میں قرآن تھما دیا. بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، تم نے اپنے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا. قرآن مجید پھر سوارش کرے گا اور تکریم کا 8واں زاویہ سامنے آئے. قرآن مجید کے تقاضا ہوگا، یا رب ارضى عنہ، اے اللہ خلت فاخرہ اور عزت کا تاج اور عزت کا لباس تو پہنا دیا، اس سے راضی بھی ہو جائیے. فَيَرْضَى عَنْهُ رَبُّهُ، اللہ ذوالجلال قرآن پڑھنے والے پر راضی ہو جائے. تکریم کا ایک بے مثال 9واں زاویہ بھی سامنے آئے گا. آج عقل و دانش والے یہاں بیٹھے ہیں اور سٹیج پہ میرے سر کے تاج علماء بیٹھے. جملہ کتب حدیث کو آپ جمع کر لیں، اس پلے کی روایت آپ کو کہیں نہیں ملے. جو ہی انسان زندہ ہوتا ہے عمل کرتا ہے، فوت ہونے کے بعد اس کا اجر ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا، اچھا عمل ہے یا برا. لیکن فوت ہونے کے بعد عمل منقطع ہو جائے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اللہ ذوالجلال ایک 9واں تکریم کا یہ انداز دے رہے ہیں کہ قیامت کے دن بھی اللہ ذوالجلال کے سامنے جب یہ قرآن کی تلاوت کرے گا، ہر آیت پہ اللہ وہاں بھی اس کے درجات کو نیکیوں میں اضافہ. 10واں اور آخری تکریم کا زاویہ جس کی انتظار مجھے اور آپ کو ہر وقت کرنی چاہیے. اللہ ذوالجلال کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، تم دنیا میں بھی تلاوت کرتے تھے، سٹیج پہ بیٹھے تلاوت کر کے واپس اپنی جگہ چلے جائے. سننے والوں کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں میں تھی، لیکن آج تیری تکریم کا یہ زاویہ دنیا دیکھے گی. پوری کائنات کے سامنے اقرا وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اے قاری قرآن، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. 6236 آیات ہیں قرآن مجید. تمہارا مقام وہاں ہے جہاں من الجنت والناس. یہ وہ راز ہے تکریم کا جس کو سامنے رکھتے ہوئے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، تعلیم الصبیان القرآن اصل من اصول الاسلام به ينشأ على الفطرة ويسبق الى قلوبهم انوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها وسوادتها بأقدار المعصية والضلال. بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلانا یہ اصل الاصول، سب سے پہلے
اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلائیں۔ اگر آپ اپنے بچے کی تربیت فطرت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ معصیت اور گمراہی کے دویز پردوں کے نیچے اس کا دل نہ آ جائے، تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اپنے دل کے اندر یہ تمنا رکھو کہ میں نے اپنے بچے کو سب سے پہلے قرآن سکھانا ہے، جس سے دل روشن ہوگا کہ گمراہی اور معصیت کے اثرات اس پہ اثر انداز نہیں۔ اس لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان روشن چہروں کے والدین کو جنہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ اللہ ذوالجلال ان کے والدین کو کروڑہ رحمتوں سے نوازے اور کروڑہ برکتوں سے نوازے، ان اساتذہ گرامی کو جنہوں نے ان بچوں کے سینے میں قرآن مجید کو رب کی توفیق کے بعد محفوظ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ یہ 10 کے 10 تکریم کے زاویے اللہ ذوالجلال ان پر پورے فرمائے، اور اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ جتنے بھی روشن چہرے بیٹھے ان کی اولادوں کو بھی قرآن کی دولت سے مالا مال۔ اور یہ یاد رکھیں، آج دنیا کے اندر یہ افراط و تفریط ہے، اس کا ایک ہی سبب ہے یہ قرآن کے اثر روح سے لمحہ۔ سالم جو بیت اللہ میں بیٹھے وقت کا گورنر طواف کرنے آئے، استغنائیت آتی ہے قرآن سے، جرت آتی ہے قرآن سے۔ وقت کے گورنر نے چاہا کہ سالم سے بات کریں، یا سالم، وہ سالم لا یلتفت، سالم نے دیکھنا پسند نہیں کیا۔ قریب آئے، فہزہ حزہ، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے وقت کے گورنر نے ہلایا، کہا یا سالم، اور سالم کے سامنے قرآن کھلا تھا۔ سالم نے جب نظریں اٹھائی تو ان کی آنکھوں سے آنسوں کی رم جم جاری تھی۔ کہا یا سالم، سلنا بدالک، مانگو جو مانگتے ہو۔ کہا جانتے ہو میں کہاں بیٹھا ہوں؟ میں اس گھر میں بیٹھا ہوں جہاں ہر چیز اللہ عطا کرتے ہیں، میں یہاں بیٹھے بھی دنیا نہیں مانگ رہا، رب کی جنت مانگ رہا۔ تم تو کچھ دے ہی نہیں۔ یہ نوجوان نسل بیٹھی ہے پڑھی لکھی، جب بغداد کو تاراج کیا گیا، ایک شخص جس کی ٹانگ میں تکلیف تھی، قرآن پڑھانے والا بیٹھا تھا، وہ ظالم آئے لیکن اس نے کوئی پریشانی کے اظہار نہیں کیا، سلوک نہیں کیا۔ کہا اس کے ایمان کا امتحان سورج ڈھلنے کے بعد لیا جائے گا۔ سورج غروب ہوا اور وہ اشرفیوں کی تھیلی لے کے آیا اور آ کے کہا کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ کیا جواب دیا تھا اس قرآن والے نے؟ اس نے کہا تھا الذی یمد رجلی لا یمد یدی، جو تیرے جیسے ظالم کو دیکھ کے اپنی ٹانگ لمبی کرتا ہے وہ تیرے سامنے ہاتھ نہیں لمبا کر سکتا۔ یہ استغنائیت اگر معاشرے کو دینی ہے یہ قرآن کے بغیر، اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی مقصد بھی نہیں، اس سے بڑا کوئی عہدہ ہی نہیں، اور اللہ کی قسم اس سے بڑی عزت کسی بادشاہ کو بھی اللہ نے عطا دی جس کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھائے۔ وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، سرخ کارپٹ بچھائے جاتے ہیں انسانوں کے بنے ہوئے، لیکن قرآن پڑھنے والے کی شان یہ ہے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یطلب۔ یہ گھر سے باہر قدم اٹھاتا ہے، قدم رکھتا ہے
اس کے قدم زمین پہ نہیں ہوتے، اس کے قدموں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج پہ جب گیا میں جنت میں داخل ہوا، فسمعت قراءة، میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا حارثة بن النعمان، یہ حارث بن نعمان ہے جو زمین پہ بیٹھا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کی تلاوت سے جنتی محظوظ ہو رہے. یہ ہے مقام. اللہ ذوالجلال یہ بلندی ہر ایک کو نصیب فرمائے. میں دعا گو ہوں انتظامیہ کے لیے اور اپنے محترم بھائی کے لیے جس نے آج سچی بات ہے اپنے 2 بچوں کو، اور جملہ والدین کے لیے جنہوں نے اپنے اولاد کو قرآن حفظ کروا کے دنیا کی سب سے بڑی دولت بنائی. ایسی دولت ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے. اللہ ذوالجلال ان کو عالم ربانی بنائے اور دنیا کے لیے رہبر و رہنما بنائے اور امت کا سرمایہ اور اثاثہ بنائے. اور یہ جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کو اللہ اپنے والدین اور اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حضرات میں ایک انتہائی